سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بزرگان محترم، آج کل ساری دنیا کے اندر عورتوں کے اندر بے حیائی بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میں بغیر پردے کے گھوموں، ہر عورت چاہتی ہے کہ میں بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے بازاروں کے اندر جاؤں، گھوموں۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں ہر طرح کے فیشن کے کپڑے پہن کر باہر جاؤں، اچھے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر شادیوں میں جاؤں، نیو ماڈل کے کپڑے پہن کر رشتہ داروں کے گھر جاؤں۔ آج ہر عورت چاہتی ہے کہ میں بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے، چمک دمک والے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھوموں۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ پاک نے عورتوں کو پردے میں رکھا ہے۔ اللہ پاک نے عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم کی عورتیں اللہ کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کے احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ عورت پھول سے بھی زیادہ صنف نازک ہوتی ہے۔ عورت پھول سے بھی زیادہ صنف نازک ہوتی ہے۔ عورت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، مرد کو زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ عورت کو طاقت کم ہوتی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے عورتوں کو طاقت تھوڑی بہت کم دے رکھا ہے۔ بزرگان محترم، مدینہ منورہ کے اندر جب پردے کے متعلق آیتیں نازل ہوئی، چونکہ پہلے زمانے میں ساری دنیا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، عرب کے اندر بہت زیادہ بے پردگی تھی، لاپرواہی تھی، غفلت والی زندگی عورتیں گزار رہی تھی۔ ہر عورت عرب کے اندر بے پردہ ہو کر گھومتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ہر عورت بغیر پردے کے گھومتی تھی، لیکن اس وقت عورتوں کو معلوم نہیں تھا کہ بے پردہ گھومنے پر یہ عذاب ہونے والا ہے۔ فیشن والے کپڑے پہن کر گھومنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس وقت بزرگان محترم، مدینہ منورہ میں کسی عورت کو، کسی خاتون کو، کسی نوجوان لڑکی کو معلوم نہیں تھا۔ بزرگان محترم، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر اکثر عورتیں بے پردہ ہو کر گھومتی تھی، ٹائٹ فیشن والے کپڑے پہن کر گھومتی تھی۔ لیکن جب پتا چلا کہ اللہ پاک کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے اندر پردہ رہنے کے لیے، پردہ اوڑھ کر جانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو چکی ہے کہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکی بغیر پردے کے،
بغیر چہرے پر نقاب ڈالے باہر نکل نہیں سکتی. تو بزرگان محترم جیسی اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہونا چاہیے تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ بغیر پردے کے، بغیر نقاب کے، بغیر کپڑے کے کوئی عورت مکہ مکرمہ میں گھوم نہیں سکتی، بغیر چہرے پر نقاب ڈالے کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جسم کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، صرف جسم پر پہننے کے لیے پھٹے پرانے ایک کپڑا ہوا کرتا تھا. بزرگان محترم آج کی طرح اس زمانے میں کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. آج دیکھیں غریب سے غریب گھرانے کے گھر میں بھی 10 سے 15 جوڑے موجود ہوتے ہیں، 50 سے 60 جوڑے آج ہر غریب کے گھر میں موجود رہتے ہیں. بزرگان محترم یہ اس زمانہ ایسا آج کی طرح زمانہ نہیں تھا، وہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، غریبی کا زمانہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے کا زمانہ تھا. اگر صبح میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے تو دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا. آج کھانا کھا لیے تو دوسرے دن کھانا کھانے کا موقع ان کو میسر نہیں ہوتا تھا. وہ زمانہ تو فقر و فاقے کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکی بغیر پردے کے، بغیر چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے نہیں نکل سکتی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک چادر یا 2 چادر ہوا کرتی تھی. کتنے چادر؟ ایک چادر یا 2 چادر ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں، عرب کے دور میں بزرگان محترم ان علاقوں کے اندر 2 کپڑے عورتیں پہنا کرتی تھی، ایک جسم کو ڈھانکنے کے لیے اور دوسرا کپڑا کمر کو چھپانے کے لیے اس زمانے میں عورتیں پہنا کرتی تھی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہم میں سے بعض عورتیں جو کمر کے اوپر کپڑے پہنتی تھی، جو کمر کے اوپر کپڑا ڈالتی تھی، اس کپڑے کو نکال کر ہم نے نقاب بنا لیا، ایک کرتا بنا لیا کہ ہم نے اس کپڑے کو نکال کر چہرے پر ڈالنے کے لیے ایک نقاب بنا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہم نے جب اللہ کے حکم کو سنا، جیسے دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب عورتیں مسجد کو آ جایا کرتی تھی، چونکہ اس زمانے میں ہر عورت مسجد میں نماز جا کر پڑھا کرتی تھی، چونکہ اس زمانے کے اندر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ہر عورت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج ہماری عورتیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کو آئی تو کوئی عورت بغیر پردے کے مسجد میں داخل نہیں ہوئی، بغیر پردے. صرف اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جب عورتوں کے کانوں میں آواز پہنچی، اللہ کا یہ حکم پہنچا، تو بزرگان محترم حضرت عائشہ نے صاف صاف کہا، حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئی تو بغیر پردے کی کوئی عورت مسجد میں داخل نہیں. یہ ہوتی ہے بزرگان محترم حیا، جس چیز کا نام ہے حیا. آج ساری دنیا کے اندر بے پردگی عام ہو گئی ہے. کوئی آدمی اپنے گھروں کی عورتوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ماں جہنم میں جائے، آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن جہنم میں جائے، آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی جہنم کا ایندھن بنے، آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جہنم کا ایندھن بنے. کیا بزرگان محترم، کیا ہم اس چیز کو گوارا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بزرگان محترم علماء نے صاف صاف کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آج عورتیں بغیر پردے کے جو باہر نکل رہی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. کسے دعوت دے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. کل یہ خطاب میں سن رہا تھا، شہر بنگلور کے مشہور و معروف
عالم دین حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکات، بہت بڑے مقرر، بہت بڑے اللہ والے، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضرت کا سایہ ساری دنیا والوں کے اوپر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت نے کل یہ خطاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے بغیر نقاب ڈالے باہر نکلتی ہے اور دوسروں کو اپنے چہرے کے اوپر اپنے جسم کی طرف مائل کرتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی 70 دن کی عبادت تک اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کتنی دن؟ 70 دن کی عبادت اللہ کی یہاں اس کے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر ہماری عورتیں بغیر پردے کے گھوم رہی ہے، شادیوں کے اندر بغیر پردے کے جا رہی ہے۔ آج ہماری قوم کی عورتوں کو برقع پہننا پسند نہیں ہے، چہرے پر نقاب ڈالنا پسند نہیں ہے۔ بزرگان محترم، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جب ہم سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو خون کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری زندگی کے اندر میرے والد محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹی پردے میں رہنا۔ کس میں رہنا؟ بیٹی پردے میں رہنا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے باپ یعنی اپنے والد صاحب کی بات پر عمل کر لیا، ساری کی ساری زندگی کسی غیر مرد کی نظر میرے چہرے کے اوپر نہیں پڑے۔ کتنی زندگی؟ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں۔ بزرگان محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، بیٹی پردے میں رہنا۔ میں نے ساری زندگی پردے میں رہ کر زندگی کو گزارا ہے، ساری زندگی کسی غیر مرد کی نظر میرے چہرے کے اوپر نہیں پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتی ہے کہ اے علی، میری زندگی میں میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات بتائی تھی، مجھے ایک بات کی نصیحت کی تھی، میں نے میرے والد صاحب کی بات پر ساری زندگی عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹی وہ کیا بات ہے جو اللہ کے رسول نے آپ کو بات بتائی تھی اور آپ نے اس بات پر عمل کر لیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت فاطمہ کے لخت جگر شوہر ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے باپ نے فرمایا تھا، میرے والد صاحب نے فرمایا بیٹی پردے میں رہنا۔ میں نے ساری زندگی میری والد صاحب کی نصیحت پر عمل کر لیا، ساری زندگی کسی غیر مرد کی نظر میرے چہرے کے اوپر نہیں پڑی۔ اے علی، میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد کوئی آدمی میرا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کے اندر صرف تم رہیں گے، میرے دو چھوٹے معصوم بچے رہیں گے، حسن اور حسین، ان تینوں کے علاوہ کوئی میرے جنازے کے اندر نہیں رہے گا۔ حضرت علی تو پریشان ہو گئے، حضرت علی تو گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تو چاہتی ہے کہ تیرے انتقال کے بعد تیرے جنازے میں رہوں اور تیرے یہ 2 معصوم بچے رہے، تیرے یہ 2 معصوم لختے جگر رہے، تو چاہتی ہے کہ تیرے یہ 2 معصوم چاند کے ٹکڑے رہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے انتقال کے بعد سارے مکے والوں کو بلاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے انتقال کے بعد سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے انتقال کے بعد سارے مسلمانوں کو، سارے ایمان والوں کو، سارے اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو تیرے جنازے میں داخل کروں گا، تیرے جنازے میں شریک کروں گا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضرت علی سے فرماتی ہے، ان کے شوہر ہے، کہا کہ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت علی گھبرا جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے
सोचने की बात है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से कहा था, बेटी पर्दे में रहना। सारी जिंदगी उसने पर्दे में रहकर जिंदगी गुजार दिया। वो चाहती है कि उसके इंतकाल के बाद, वो चाहती है कि उसके इंतकाल के बाद भी किसी गैर मर्द की नजर उसकी चेहरे के ऊपर ना पड़े। ये होती है बुजुर्गान मुहतरम, औरतों की हया होती है। मुझे बताइएगा बुजुर्गान मुहतरम, आज अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया कहाँ चले गई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया कहाँ चले गई? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया कहाँ चले गई? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया कहाँ चले गई? आज हमारे घरों के अंदर बेपर्दगी ही बेपर्दगी है। आज हमारे शादी खानों के अंदर देखिए बेपर्दगी है। आज हमारे रिश्तेदारों की हालत देखिए बेपर्दगी है। आज हमारी माँ और बहनों की हालत देखिए बेपर्दगी है। बुजुर्गान मुहतरम, आज अल्लाह हमारे से बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। आज मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हमारे महल्ले का एक जिम्मेदार खुश हो जाए। आज मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हमारे महल्ले का काउंसलर खुश हो जाए। आज मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, हमारे महल्ले वाले चाहते हैं कि हमारा मस्जिद का जिम्मेदार खुश हो जाए, हमारा मस्जिद का सेक्रेटरी खुश हो जाए, हमारा मस्जिद का इमाम खुश हो जाए। बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप अल्लाह को नाराज करके दुनिया वालों को खुश करने में पड़े हुए। याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, इस वक्त अल्लाह हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। मैं खुदा की कसम खाकर मिंबरे रसूल पर बैठकर ये बात बताने के लिए मजबूर हूं कि हर दिन नए नए वाकयात हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि आज मस्जिदों पर निशाना बनाया जा रहा है, आज मदरसों पर निशाना बनाया जा रहा है, आज दीनी खानकाहों पर निशाना बनाया जा रहा है। बुजुर्गान मुहतरम, एक जमाना वो आएगा, हमारे घरों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये कहा जाएगा हुकूमत की तरफ से, आज के बाद कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा, न नमाज पढ़ने के लिए, न मस्जिद को जाने के लिए, न अल्लाह की इबादत करने के लिए। बुजुर्गान मुहतरम, आज मस्जिदें खुले हुए हैं, आज मदरसे खुले हुए हैं। उलमा बता रहे हैं, उलमा समझा रहे हैं कि आज अल्लाह की तरफ रुजू होने का वक्त है, आज अल्लाह की तरफ दौड़ने का वक्त है, आज अल्लाह के करीब होने का वक्त है। बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आजकल हमारी औरतें चेहरे को बंद सवर कर, अपने चेहरे पर, अपने होठों के ऊपर लिपस्टिक लगाकर बाहर बाजारों के अंदर घूमती है। ये बात याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, बनी इसराइल का एक वाकया, बड़ा अजीब और गरीब वाकया किताबों के अंदर लिखा है कि इस वाकये को सुनने के बाद जिस्म थर थर कांपने लगे कि बनी इसराइल के अंदर एक खातून थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत नौजवान लड़की थी। अल्लाह पाक ने उसको हर चीज से नवाज रखा था, मालदार थी, घर के एतबार से, माल के एतबार से, चेहरे के एतबार से, हुस्न के एतबार से भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। किताबों के अंदर उलमा ने लिखा है इस वाकये को कि वो हर दिन बन सवर कर घर से बाहर निकला करती थी। हर दिन जब एक मर्तबा घर से बाहर निकलकर चले जाती है किसी काम को करने के लिए, किसी काम कोई चीज लेने के लिए, तो वो चीज लेकर खरीद कर जब दोबारा घर आती है, फिर घर से निकलकर जाने का मौका आता है, तो फिर असर नो वो फैशन करके नए डिजाइन के कपड़े पहनकर अपने चेहरे को सवार कर बाहर निकला करती थी। हर आदमी, हर अजनबी मर्द की नजर, हर गैर मुस्लिम की नजर, गैर मर्द की नजर उस औरत के ऊपर पड़ा करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक अल्लाह वाले की नजर भी उस औरत के ऊपर पड़ गई, उस खातून के चेहरे पर पड़ गई, उस खातून के जिस्म के ऊपर पड़ गई, अचानक नजर पड़ गई। तो देखा कि ये इतना खूबसूरत लिबास पहनकर अपने चेहरे को संवार कर बाहर निकलती है, क्या इसको अल्लाह का डर नहीं होता? क्या इसे कब्र में जाना नहीं है? क्या अल्लाह के अज़ाब को भुगतना नहीं है? क्या दोज़ख में जाना नहीं है?
تو اللہ والے اس کی ساری کیفیت کو دیکھ کر، سارے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن اس کے گھر پر پہنچ گئے، فقیر کی شکل میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اس عورت کے گھر، اس خاتون کے گھر کو پہنچ گئے۔ دروازہ دستک دینے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو دے دیجئے۔ کیا کہا؟ اللہ کے لیے کھانے کی کوئی چیز ہو تو دے دیجئے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ وہ عورت اندر سے آواز سن کر کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ اللہ والے تو اللہ والے تھے، کہنے لگے کہ میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، بہت دنوں سے کوئی چیز کھایا نہیں ہوں، کوئی چیز پیا نہیں ہوں، اللہ کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو دے دیجئے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے گھر سے کوئی چیز کھانے کے لیے یا پیسہ لے کر وہ اللہ والے کو دینے کے لیے آئی، تو اللہ والے کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو اس وقت بھی بزرگان محترم وہ عورت بن سور کر آئی تھی، چہرے پر ناز کرتے ہوئے آئی تھی، اکڑتے ہوئے آئی تھی، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر آئی تھی، اپنے جسم کے اوپر تنگ کپڑے پہن کر آئی تھی۔ چنانچہ وہ کچھ پیسہ یا کوئی چیز کھانے کے لیے جب اس کو دے رہی تھی تو اللہ والے لینے سے رک گئے، کہنے لگے کہ تیرے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تیرے کھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی، یہ تو 2 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، اب جب میں اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہی ہوں تو یہ منع کر رہا ہے، یہ تو عجیب و غریب فقیر ہے۔ وہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے، کہنے لگے کہ بیٹی میں تجھے ایک چیز کا مشورہ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ ایک چیز کا مشورہ دیتا ہوں، ایک بات کا حکم دیتا ہوں، تو اس بات پر عمل کر لینا۔ اگر تیرے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے تو میں ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے سامنے کان پکڑنا پڑے میں تیرے سامنے میں اپنے کان کو پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی میں تجھے ایک چیز کا مشورہ دیتا ہوں۔ جیسے اس جملے کو یہ عورت سننا تھا، غصے میں آ گئی، لال پیلی ہو گئی، کہنے لگی تو فقیر ہے، تو مجھے مشورہ دیتا ہے، تو مجھے ایک بات کا حکم دیتا ہے، چلا جا یہاں سے۔ وہ لات مار کر اس اللہ والے کو ڈھکیل دیا دروازے کے باہر۔ وہ اللہ والے وہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے اس اللہ والے نے کہا تھا بیٹی آخر میں پھر ایک مرتبہ میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، سن لینا۔ وہ عورت کہنے لگی چلا جا یہاں سے، اگر دوبارہ پھر میری دہلیز پر آئے گا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ والے مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن نہیں گزرا، بزرگان محترم 2 دن نہیں گزرے، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زور سے بولیے گا، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، پہنا کر اس کو قبرستان میں ڈال دیا گیا، قبر کھود کر اس کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک دوسرے اللہ والے کا گزر اس قبرستان میں سے ہوا۔ کہاں سے ہوا؟ اس قبرستان میں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اللہ والے بڑے عجیب و غریب آواز کو سننے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ بزرگان محترم اس جملے کو سنیں گے تو ہمارا جسم تھر تھر کانپنے لگے گا، پیروں تلے زمین کھسک جائے گی کہ قبر سے آواز آ رہی تھی کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے خبر کھود کر مجھے باہر نکال لیجئے۔ یہ چیخ چیخ کر وہ آواز دینے لگی۔ جیسے ہی آواز اس اللہ والے کے کان میں پڑی تو وہ سوچنے لگے یہ تو آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ خبر کی اور قریب چلے گئے، دیکھنے لگے کہ آواز خبر سے آ رہی ہے یا کہیں دوسری جگہ سے آ رہی ہے۔ جب خبر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ خبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے بچا لو، میں ابھی تک قبر کے اندر زندہ ہوں، اللہ کا عذاب مسلسل مجھے دیا جا رہا ہے، میں اللہ کے عذاب کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں، مجھے اللہ کے لیے قبر کھود کر قبر سے باہر نکال دیجئے۔ وہ اللہ والے اس کی آواز سن کر گاؤں میں پہنچ گئے، اس محلے میں پہنچ گئے،
سارے محلے والوں سے جا کر بتا دیا کہ واقعہ یوں ہے کہ قبرستان کے اندر ایک آواز آ رہی ہے، یہ قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اب گاؤں والوں نے جب اس بات کو سنا، گاؤں والے بھی پریشان ہو گئے، گاؤں والے حیران ہو گئے، قبر سے آواز آئے اور قبر میں عذاب ہو، اور یہ واقعہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ گاؤں والوں نے، سارے علاقوں والوں نے مل کر قبرستان کو پہنچا، اللہ والے کو ساتھ ملیے، قبرستان پہنچ گئے۔ جیسے قبرستان پہنچ گئے، دیکھا کہ اور آواز زیادہ ہونے لگی۔ جب قبر کے قریب پہنچے بزرگان محترم، اور زیادہ آواز آنے لگی، اسی طرح کی آواز آ رہی تھی کہ میں ابھی تک قبر میں زندہ ہوں، اللہ کا عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے اللہ کے لیے قبر کھود کر نکال دیجئے۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اب ہم کو کسی عالم کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ کس کی طرف؟ کسی عالم کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، کسی مفتی کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ تو بزرگان محترم، سارے گاؤں والے، وہ اللہ والے مل کر ایک عالم کے پاس پہنچ گئے، ایک اللہ والے ایک ساری جماعت کو لے کر ایک عالم کے پاس پہنچ گئے، عالم کے سامنے سارا واقعہ سنایا۔ تو عالم صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قبر کے اندر عذاب تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا کہ اگر تم کو یقین ہے کہ وہ عورت زندہ ہے، جاؤ تم قبر کھود کر دیکھ لو۔ تو سارے گاؤں والوں نے اس عالم کی بات سن کر قبرستان دوبارہ واپس تشریف لائے، قبر کو کھودا، آدھی قبر کھودا نہیں گیا، بزرگان محترم، اور زیادہ آوازیں آنے لگی، عذاب کی آوازیں زور زور سے آنے لگی۔ تو ساری قبر کو جب کھود کر دیکھا تو بزرگان محترم، وہ عورت روتے ہوئے، اس کے جسم کے اوپر سے پورا کفن چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، جسم کے اوپر جو کفن لپیٹ کر قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا کفن جسم کے اندر اوپر سے ہضم ہو چکا ہے، قبر کے کیڑے اس کو کھا کر ختم کر دیا ہے۔ وہ عورت ننگی ہو کر، بے پردہ ہو کر قبر کے یہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب سارے مردوں کی نظر، اس علاقوں والوں کی نظر جب اس خاتون پر پڑی، اس عورت پر پڑی، تو اس خاتون کو چھوڑ کر وہ سارے محلے والے، گاؤں والے بھاگ گئے۔ بزرگان محترم، قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بے پردگی رہنے کی وجہ سے، دنیا کے اندر بے پردہ ہو کر گھومنے کی نحوست ہے۔ آج میں اور آپ اپنی عورتوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، آج میں اور آپ اپنی ماں اور بہنوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ ہم یہ سوچتے یہ تو میری ماں ہے، اگر میں اس کو شریعت کی بات بتاؤں گا، قرآن کی بات بتاؤں گا، حدیث رسول کی بات بتاؤں گا، تو یہ تو غصے میں آ جائے گی، یہ میری بیوی ہے، اگر میں اس کو قرآن و حدیث کی اچھی بات بتاؤں گا، جہنم والی بات بتاؤں گا، دوزخ والی بات بتاؤں گا، تو میری بیوی میرے سے ناراض ہو جائے گی، یہ میری بہن ہے، اگر میں اس کو جہنم سے روکنے کے لیے پردے کا حکم دوں گا، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے کا حکم دوں گا، تو میری بہن میرے سے ناراض ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ کل قیامت کے دن آپ کی ماں کے پردے کا سوال آپ سے کیا جائے گا، آپ کی بہن کے پردے کا سوال آپ سے بھی کیا جائے گا، آپ کی بیوی کا پردے کا حساب آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے ہر چیز پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے پاس 25-25 ہزار کے، 30-30 ہزار کے موبائل، اسمارٹ موبائل فون لے کر استعمال کرتے تھے، کیا تمہارے پاس 1500 روپے موجود نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس 2000 روپے موجود نہیں تھے کہ تم اس 1500 کے اندر، 2000 کے اندر اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بہن کو ایک برقع نہیں دلا سکتے؟ کل اللہ پاک ہمارے سے یہ سوال کریں گے۔ بزرگان محترم، اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا، اور 2 واقعات باقی رہ گئے کہ بے پردہ گھومنے پر اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں کیا عذاب آئے گا، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کیا عذاب دیا جائے گا۔ کافی مضمون تھا لیکن وقت ہو چکا ہے، اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا، انشاءاللہ بے پردگی کے عنوان پر جم کر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ساری دنیا کے اندر سے بے پردگی کو ختم فرمائے اور حیا کو قائم فرمائے۔
اللہ پاک ہماری عورتوں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حیا پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے. جزاک اللہ.